أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم۔ آج ہمارے سبق کا آغاز سورہ توبہ آیت نمبر 102 سے ہو رہا ہے۔ پیچھے بات آپ کے سامنے واضح ہے کہ منافقین کا تذکرہ ہے پچھلی آیات کے اندر، اور ان کے انجام بد کو اللہ رب العزت نے ہائی لائٹ کیا ہے۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ۔ یہاں پہ منافقین کا ذکر ہے، اس سے پچھلی آیات کے اندر منافقین کا ذکر تھا۔ اب یہاں پر اچھا، ان منافقوں کی بیس یہ تھی کہ یہ لوگ غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے تھے، تو غزوہ تبوک میں شریک نہ ہونے کی وجہ سے ان کا منافق ہونے کا اعلان کر دیا، مگر کچھ مومنین بھی تھے جو کہ متخلفین رہ گئے تھے بغیر کسی عذر کے، جن کی تعداد 10 تھی۔ 10 کا عدد مسلمانوں کا تھا جو کہ غزوہ تبوک میں شریک نہ ہو سکے، اور ان کے پیچھے کوئی عذر بھی نہیں تھا۔ لیکن عذر نہیں تھا اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ منافق تھے، نہیں، وہ مومنین صالحین تھے۔ تو 7 متخلفین کا ذکر یہاں پر ہے اور 3 کا ذکر آگے ہے، ٹھیک ہے۔ وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، وہ 3 کا ذکر آگے ہے اور 7 کا ذکر یہاں پر ہے۔ وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلقوا عملا صالحا، تو یہاں سے اس کا ذکر ہے، ہم ترجمہ سمجھتے ہیں اس کا، انشاءاللہ پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ وآخرون، وآخرون اور کچھ دوسرے لوگ، وآخرون کچھ دوسرے لوگ، اعترفوا جنہوں نے اعتراف کیا، بذنوبہم اپنے گناہوں کا۔ چنانچہ مومن اور منافق کا پہلا فرق واضح ہو گیا۔ مومن اپنے گناہ پر، غلطی پر شرمندہ ہوتا ہے، اور منافق اپنے گناہ کو شرمندہ نہیں ہوتا بلکہ ہیلا بہانہ کرتا ہے۔ کیا کریں جی، مجبوری ہے ہماری، کیا کریں جی، دل ٹھنڈا کرنا پڑتا ہے، کیا کریں، تجھے بھی نہیں کہیں تو کس کو کہیں بھائی، نہیں، یہ نہیں۔ منافق اپنے گناہ کے لیے ہیلا تلاش کرتا ہے، مومن اپنے گناہ پر شرمندہ ہوتا ہے کہ نہیں، میری غلطی ہے، ٹھیک ہے، لیکن کمزور ہوں، بس ٹھیک ہے، ہو گیا، کمی ہو گئی، ٹھیک ہے۔ لیکن منافق اپنے گناہ پر ہیلا تلاش کرتا ہے، ہیلا اور بہانہ کرتا ہے، وہ اپنے گناہ کے اوپر شرمندہ نہیں ہوتا۔ مومن اپنے گناہ پر شرمندہ ہوتا ہے، مومن اپنی غلطی پر شرمندہ ہوتا ہے۔ خلقوا عملا صالح، خلقوا، خلقوا ملانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ملانے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ تو خلقوا عملا صالحا وآخر سیئا، عملا صالحا اچھے عمل، و آخر اور دوسرے کچھ برے اعمال، عملا صالحا و آخر سیئا اور دوسرے کچھ برے اعمال، ٹھیک ہے۔ تو خلطو، خلطو ملا دیتے ہیں، ملا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب 3 لفظ ہیں ہمارے پاس، نمبر 1 خلطو، نمبر 2 عملا صالحا، نمبر 3 وآخر سیئا۔ اس کا ترجمہ سمجھے، کچھ بھلے، عملا صالحا کا مطلب ہے کچھ بھلے، وآخر سیئا اور کچھ برے۔ لفظی ترجمہ میں نے آپ کو بتا دیا، اب محاورہ ترجمہ ہم کرنے جا رہے ہیں۔ تو کہ انہوں نے کچھ ملے جلے بھلے برے اعمال کیے، انہوں نے غلطو ملے جلے کیے تھے اعمال صالحہ اور اعمال بد، اچھے اور برے دونوں قسم کے اعمال کیے تھے، اچھے اور برے دونوں قسم کے اعمال ملے جلے کیے تھے۔
میرا ترجمہ رٹنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنا ترجمہ خود بنائیں، پھر جب بیاض بھیجیں گے تو میں چیک کر لوں گا کہ آپ نے ترجمہ صحیح کیا غلط کیا، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے ملے جلے عمل کیے تھے، خلقو، جنہوں نے ملے جلے عمل کیے تھے، خلطو عملا، ملے جلے عمل کیے تھے، صالحوں و آخر سیئن، جن میں کچھ بھلے تھے اور کچھ برے تھے، کچھ بھلے اور برے تھے، ٹھیک ہے؟ اصل اللہ، اصل اللہ، اللہ کی ذات سے امید ہے، ان یتوب علیہم، کہ اللہ ان پر توجہ فرمائیں گے، مہربانی والی توجہ فرمائیں گے، اصل اللہ، امید ہے اللہ کی ذات سے، ان یتوب علیہم، کہ اللہ ان پر مہربانی سے توجہ فرمائیں گے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، غفور الرحیم، اللہ تعالی بڑی مغفرت والے، بڑے مہربان، غفور، بڑی مغفرت والے، رحیم، بڑے مہربان۔ تو یہ آیت کا معاملہ مسلمان متخلفین کے حوالے سے یہ ہے۔ تو ترجمہ آپ لوگ سمجھ لیجئے، ترجمے کے بعد پھر ہم آگے دیکھتے ہیں۔ ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ اگر کوئی چیز نہیں سمجھ میں آئی تو بتائیے، ہم اس کو دوبارہ سمجھتے ہیں۔ مجھے آپ کے رسپونڈ کا انتظار ہے۔ ہیڈنگ ہوگی ہماری، یہ ہیڈنگ ہے جی۔ وآخرون اعترفوا بذنوبہم، اور دوسرے کچھ اور لوگ ہیں، اعترفوا بذنوبہم، جب ہم الگ پڑھیں گے تو اعترفوا پڑھیں گے، ملا کے پڑھیں گے تو ناعترفوا پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی؟ اعترفوا، جنہوں نے اعتراف کیا، اقرار کیا، بذنوبہم، اپنے گناہوں کا، کہ کیا کیا تھا، کہ خلطوا عملا، جنہوں نے ملے جلے اعمال کیے تھے، صالحاً، اچھے، وآخر سیئن، اور دوسرے کچھ برے، کچھ بھلے برے اعمال کیے تھے، عسى اللہ ان یتوب علیہم، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ان یتوب علیہم، کہ اللہ ان پہ مہربانی والی توجہ فرمائیں گے، اللہ ان کی توبہ قبول فرمائیں گے، مہربانی والی توجہ فرمائیں گے، دونوں معنی ہیں۔ ان اللہ، کیونکہ، کیونکہ کا ترجمہ بریکٹ میں لگائیں گے، کیونکہ بے شک اللہ، کیونکہ یقین رکھیں کہ اللہ مغفرت کرنے والے ہیں، رحم کرنے والے، ٹھیک ہے؟ یہ ترجمہ۔ برے اعمال میں کیا کچھ آتا ہے؟ برے اعمال میں ہر قسم کا گناہ آتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہر قسم کا گناہ آتا ہے، کوئی بھی گناہ مسلمان سے سرزد ہو سکتا ہے، مسلمان سے کسی بھی درجے کا، کسی بھی لیول کا، کسی بھی بڑے مقام کا گناہ مسلمان سے سرزد ہو سکتا ہے، چاہے وہ زنا ہو، چاہے وہ قتل ہو، چاہے وہ شراب پینا ہو، چاہے وہ جھوٹ بولنا ہو، چاہے وہ کسی بھی درجے کا گناہ مسلمان سے سرزد ہو سکتا ہے۔ تو اس کے حوالے سے یہ بات ہے کہ ان اللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والے ہیں، رحم فرمانے والے ہیں۔ آیت سمجھ میں آ گئی تو چلیں جی، سمجھیے کہ یہ آیت مبارکہ میرے لیے، آپ کے لیے جی بڑی بڑی اہم ہے، کہ اگر مومن سے گناہ بھی سرزد ہوتا ہے اور وہ اپنے گناہ پر شرمندہ ہوتا ہے اور نیکی بھی کرتا ہے، تو نیکی چھوڑ نہ دے اپنے اس گناہ کی وجہ سے، اپنے اچھے عمل کو اپنے گناہ کی وجہ سے نہ چھوڑے۔ یاد رکھیں، انسان کا گناہ اس سے برائی کرواتا ہے۔ جو لوگ بد نظری کرتے ہیں ان کی نمازیں متاثر ہوتی ہیں، جو لوگ غیبت کرتے ہیں ان کے اعمال متاثر ہوتے ہیں، ٹھیک؟ ان کے نفلی اعمال متاثر ہوتے ہیں۔ جو لوگ برائی کرتے ہیں ان کی فرائض بھی متاثر ہونا شروع، بہتان لگاتے ہیں، ان کے فرائض بھی متاثر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس نوعیت کی بے شمار چیزیں ہوتی ہیں، اور اس نوعیت کی بے شمار چیزیں اعمال بد کا نتیجہ ہوتی ہیں، لیکن یہ صرف ایک نتیجہ ہے، ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہی ہر کسی کے ساتھ ہو۔ تو اب اعمال بد کی اپنی نحوست ہوتی ہے، لیکن مومن جو ہے وہ اپنے اعمال بد پر شرمندہ رہتا ہے،
اور مومن اپنے اعمال بد کی وجہ سے نیکی کو از خود نہیں چھوڑتا، از خود ترک نہیں کرتا نیکی کو۔ جب از خود ترک نہیں کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کے لیے معاملہ ہے۔ چنانچہ ہمارے فقہا محدثین کا اس نوعیت کا معاملہ رہا ہے کہ حضرات محدثین نے اس طرح کی بات فرمائی ہے کہ بعض حضرات نے کہا کہ میرا قرآن مجید میں تذکرہ نہیں ہے، تو کہ قرآن مجید کے اندر ہر کسی کا تذکرہ ہوتا ہے، اور ہر کسی کا تذکرہ ہے، نیک لوگوں کا بھی تذکرہ ہے، برے لوگوں کا بھی تذکرہ ہے، اچھے لوگوں کا بھی تذکرہ ہے، کافروں کا بھی تذکرہ ہے۔ تو انہوں نے تلاش کرنا شروع کیا کہ ان الذین کفروا میں میرا تذکرہ نہیں ہے، اور ان الذین آمنوا میں تو میرا تذکرہ ہے، مگر میں اس کے لائق تو ہوں نہیں۔ جب میں اس کے لائق نہیں ہوں تو پھر میرا تذکرہ قرآن مجید میں کہاں ہے؟ ان الذین آمنوا کے فوراً بعد عامل الصالحات آتا ہے، اور میں عمل صالح والا تو ہوں نہیں۔ تو یہ آیت مبارکہ میرے لیے نازل ہوئی کہ وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا، کہ اچھے اعمال بھی ہیں اور برے اعمال بھی ہیں، تو اچھے اعمال آہستہ آہستہ اچھے اعمال کو کھینچنا شروع ہو جائیں گے۔ اور یاد رکھیے یہ آیت میرے آپ کے لیے، ہم سب کے لیے، جن کو ہم اپنا دشمن سمجھتے ہیں مسلمانوں میں، جن سے ہم بغض اور عداوت رکھتے ہیں، جن سے ہم دل میں حسد رکھتے ہیں، جن سے ہم دل میں نفرت رکھتے ہیں، جن کا ہم برا چاہتے ہیں، یہ آیت ان کے لیے بھی ہے کہ خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا۔ اس کے ساتھ ایک چیز، وآخرون اعترفوا بذنوبهم، اعتراف ذنوب ہے، اعتراف ذنوب ہے، اپنے گناہ کا اعتراف کرتے۔ دیکھو یہاں پر کیا بات، وآخرون نستغفروا بذنوبهم نہیں ہے، بڑا اہم پوائنٹ ہے، بہت اہم۔ وآخرون نستغفروا بذنوب، وہ دوسرے جو اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہتے، نہیں، وآخرون اعترفوا بذنوبهم، گناہوں کا صرف اعتراف کر رہے ہیں، توبہ نہیں کر رہے، معافی نہیں مانگ رہے۔ ٹھیک ہے، آپ کتنا اہم بات ہے، اللہ صرف انسان کے اعتراف کے اوپر ہی انسان کو معاف کرنے پر تیار بیٹھے ہیں۔ ان اللہ غفور الرحیم یہ بتا رہے، وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا۔ تو یہ آیت میرے لیے الحمدللہ ہے، یہ آیت آپ لوگوں کے لیے، کیونکہ یاد رکھیے ہم لوگوں میں ایک غلطی ہے، ہندوؤں میں ایک غلطی ہے، اور وہ ہندوؤں کی غلطی یہ ہے، ان کی غلطی شرک لیول پہ پہنچی ہے، اور ہماری غلطی بھی کم نہیں۔ مولانا لکھنوی، مجھے اس وقت نام یاد نہیں آ رہا، منظور احمد نعمانی صاحب، جو انڈیا کے منظور احمد نعمانی، 3 منظور احمد نعمانی ہمارے گزرے، تو ایک انڈیا کے منظور احمد نعمانی صاحب جن کے بیٹے مولانا سجاد نعمانی صاحب ہیں، تو ان کو گورنمنٹ آف انڈیا نے لکھا کہ آپ کے مسلمان ہمیشہ ان لوگوں کو ہیرو مانتے ہیں جو باہر سے آتے ہیں، انڈین کو یہ لوگ ہیرو مانتے ہی نہیں۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ انڈین کو ہم ہیرو مان کیسے سکتے ہیں، وجہ اس کی ہے کہ آپ کا جو بھی ہیرو ہوتا ہے آپ اس کو انسان کی کیٹیگری سے نکال کے بھگوان کی کیٹیگری بنا دیتے ہیں، کہتے یہ تو خدا ہے ہی نہیں، اور یہ تو انسان ہے ہی نہیں، تو گاڈ ہو گیا، گاڈ، چنانچہ اس کو خدا بنا دیتے ہیں، آپ اس کو انسان مانتے نہیں، انسانوں کی کیٹیگری سے اس کو نکال کے اوپر کر دیتے ہیں۔ اور ہم لوگوں میں بھی یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ کسی شخص کو اگر نیک سمجھتے ہیں تو ہم اس کو فرشتہ بنانا شروع کر دیتے ہیں، اور بڑی ایک غلط چیز ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی فرشتہ سمجھنے لگ جاتے ہیں، جیسے ہم سے کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی، جیسے میرے شیخ سے، میرے استاد سے کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی، اور اگر ان سے کوئی غلطی ہوگی تو بس پھر پھر اب اس بیچارے کی خیر نہیں، تو ہم سامنے والے کو فرشتہ بنانے لگتے ہیں اور سامنے والے کو فرشتہ سمجھنے لگتے ہیں، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ جیسے ہندو اس کو انسان سے نکال کے بھگوان بنا دیتے ہیں، ایسے ہم اس کو انسان سے نکال کے فرشتہ بنا دیتے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ لوگ تو اپنے آپ کو بھگوان سمجھتے نہیں، لیکن ہم اپنے آپ کو فرشتہ سمجھنے لگتے ہیں، اور اگر کوئی ہمیں ہماری کوتاہی غلطی بتائے تو ہم اس پہ غصہ بھی ایسے ہوتے ہیں جیسے مجھ سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی،
ہم اپنے آپ کو ہم اپنے آپ کو ایرر فری سمجھتے ہیں. ہم اپنے آپ کو، اور یاد رکھیے گا اپنے بڑوں کو غلطیاں نہیں بتانی چاہیے، ٹھیک ہے. البتہ مشورہ دینا چاہیے، غلطی نہیں بتانی چاہیے اپنے بڑوں کو. ہاں، جیسے کسی نے بتائی، کسی ساتھی تعلق والے نے بتائی، ہاں تو پھر اپنے تعلق والے نے کوئی اشارہ کیا، جیسے میں نے پچھلے دنوں ایک مسئلہ بتایا، مسئلے میں کسی نے اشکال کیے ہوئے، تو میں نے کہا بھی آپ نے بالکل صحیح بتایا، مجھ سے غلط ہوئی، میں نے گروپ میں سریعام کہا بھی یہ والا مسئلہ غلط ہے، مسئلہ اس طریقے سے ہے. تو یہ ہم لوگ اپنے آپ کو ایرر فری سمجھتے ہیں، حالانکہ کوئی ایرر فری نہیں ہے. مومن تو ہوتا ہی ہوا ہے جو اللہ سے معافی مانگنے والا ہو. اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا. یہ بڑی اہم آیت ہے، کاش ہم اس آیت کو سمجھیں. اس آیت کے اندر بے شمار مضامین ہیں. چھوٹی سی بات میں نے آپ کے ساتھ ذکر کر. اب یہ صحابہ کرام رضی اللہ علیہ مجمعین، ان حضرات کا جو معاملہ تھا وہ بڑا عجیب تھا. جب انہوں نے دیکھا کہ ہماری توبہ معافی قبول ہو گئی ہے، تو انہوں نے ایک منٹ رکیے گا. جب ان لوگوں نے دیکھا کہ ہماری توبہ معافی قبول ہو گئی ہے، تو انہوں نے شکرانے کے طور پر کچھ مال اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کیا کہ آپ اس مال کو قبول فرما لیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پس و پیش فرمایا، تاکہ مجھے ابھی تک اللہ کی طرف سے کوئی ایسا حکم نہیں ملا کہ میں تمہارے اموال کو قبول کروں. چنانچہ جب اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے خود ان کی سفارش فرمائی. کیا سبحان اللہ، کیا اللہ کی محبت ہے اپنے صحابہ سے. خذ لیجئے، خذ لیجئے، من اموالہم، ان کے اموال میں سے، صدقتن، صدقے کو، ان کے اموال میں سے صدقہ لیجئے. تطہرہم، جو کہ جس کے ذریعے سے آپ پاک کر دیں گے ان کو، وتزکیہم، اور ان کے باطن کو پاک کر دیں گے. خذ من اموالہم، لیجئے ان کے اموال میں سے، صدقاتن، صدقے کو، تطہرہم، کہ اس کے ذریعے سے آپ پاک کر، تطہرہم، آپ پاک کر دیں گے، وتزکیہم، اور آپ ان کا تزکیہ کر دیں گے، بہا، اس صدقے کے ذریعے سے. کیا مال اللہ کے نبی کو دینے کی. چنانچہ اسی لیے ہم بار بار بھائی کس کا مائک کھلا ہوا ہے، مائک کو بند کیجئے بھائی. ہاں، اللہ اکبر. کیونکہ میں بھی آڈین مائک سے بول رہا ہوں، اس لیے میں سب کے مائک خود سے میوٹ نہیں کر سکتا. آپ آپ لوگ خود دیکھیں، میرے جو ایڈمن مائک ہے وہ میرا مائک سیٹ کام نہیں کر رہا، اس میں شاید سیل ڈلوانے والے ہیں، تو میں انشاءاللہ اس کو دیکھوں گا. تو خذ من اموالہم، آپ لیجئے ان کے اموال میں سے، صدقاتن، صدقے کو، تطہرہم، کہ جس کے ذریعے سے تطہرہم، آپ پاک کریں، آپ پاک کریں. دیکھیے اللہ نے جہاں پر بھی مال کا ذکر کیا، ٹھیک ہے، تو وہاں پر وآت المال، اللہ نے مال دیا، ٹھیک ہے، وآت المال، اللہ تعالیٰ نے مال دیا. ينفقون مما رزقناہم، جو ہم نے ان کو رزق دیا. لیکن جہاں صدقے دینے کی بات آتی ہے تو اللہ نے کہا اموالہم، اب یہ مال ان کا ہو گیا. حالانکہ ہے تو مال وہ ابھی بھی اللہ کا، لیکن جب انسان صدقہ کرتا ہے تو وہ مال اللہ تعالیٰ اس بندے کی ملکیت لکھ دیتے ہیں. اور وہ ملکیت کیا ہے؟ وہ آخرت کی ملکیت ہے، وہ آخرت میں ہمیش ہمیش کی ملکیت ہوگی. اور اسی لیے کہتا ہوں کہ اموال جو پتہ نہیں، میں تو اس بات کو زیادہ کہتا بھی نہیں، جو بہت قریب کے لوگ ہیں ان کو کہتا ہوں کہ جو صدقات ہیں وہ آپ اپنے استاد شیخ کے ذریعے سے ادا کریں، اس لیے کہ یہ آیت اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے. ورنہ پتہ نہیں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں شاید ہمارا کوئی فائدہ ہے اس کے اندر.
اور ظاہر بات ہے آج کل زمانہ کرپٹ ہے، تو لوگوں کا سمجھنا بنتا بھی ہے کس پر بھروسہ کریں، کس پہ اعتماد کریں. لیکن یہ آیت بتا رہی ہے تطہرہم و تزکیہم، تین اصول ہیں، تین چیزیں ہیں. نمبر ایک، نمبر دو، تیسری میں بھی پڑھانے لگا ہوں انشاءاللہ. تو تطہرہم و تزکیہم، کہ اس سے ظاہر پاک ہوتا ہے اور اس سے تزکیہ، اس کے ذریعے سے تزکیہ ہوتا ہے. جی آپ کا سوال اچھا ہے کہ سید کو صدقہ نہیں دے سکتے، اس کے بارے میں وضاحت کریں. یہ سید کو صدقہ، آپ صدقہ تو اللہ کے نبی کو تھوڑی دے رہے ہیں، اللہ کے نبی کو اس کا اختیار دے رہے ہیں کہ آپ جہاں چاہیں اس کو استعمال کریں، آپ جہاں چاہیں اس کو خرچ کریں. تو ظاہر بات ہے اللہ کے نبی فقراء اور مساکین کو دیں گے. ٹھیک ہے، فقراء مساکین کو دیں گے. تو ایسے ہی جو مشائخ ہیں وہ خود تھوڑی استعمال کرتے ہیں، وہ ظاہر بات ہے فقراء مساکین کو جہاں دینی ضرورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین خریدوائی حضرت ابو بکر صدیق سے. ٹھیک ہے، اور اس زمین پر مسجد کی تعمیر. ٹھیک ہے، اس زمین پر مسجد کی تعمیر ہو، یعنی آج جو مسجد نبوی جس مقام پہ کھڑی ہے وہ مسجد حضرت ابوبکر صدیق کا صدقہ جاری ہے. لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے اللہ کے نبی کے حوالے کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر جو چاہیں کریں. تو ظاہری بات ہے اس کے اندر گھر بھی بنے اور 8 حجرے بنے. ٹھیک ہے، آج کو اسی طریقے سے اب جویریہ کے والد مالک بن نظر تھے غالباً، مجھے اس وقت ذہن سے نام نکل گیا. انہوں نے باغات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبا سے آگے کچھ باغات ہیں وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں دیے تھے کہ آپ اس کو جو چاہیں استعمال کریں. چنانچہ اس سے ازواج مطہرات کے خرچے نکلا کرتے تھے اور وہ سب چیزیں. تو وہ صدقہ جو کہ صدقہ واجبہ ہوتی ہے جیسے کہ زکوٰۃ ہوتی ہے، وہ سادات کو نہیں دے سکتے. لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ سادات کو نہیں دے سکتے تو سادات کے حوالے کرتے ہیں، وہ جہاں دینی مصرف ہو وہاں خرچ کر سکتے ہیں. ایسا نہیں کہ ان کو مالک بنانا ہے. تو وہ جو سید کو صدقہ نہیں دے سکتے تو وہ صدقات واجبہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دینے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ان کو دے رہے ہیں کہ آپ میرا صدقہ لیں، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ یہ ہے خذ من اموالہم صدقہ، آپ ان کے مال میں سے صدقہ لیں. مطلب یہ نہیں کہ آپ لیں آپ کھائیں، مطلب یہ ہے کہ آپ ان سے صدقہ وصول کریں، وصول کر کے جہاں کہیں دینی مصلحت ہو وہاں پر لگائیں. اور دین کے کام کے اوپر صدقات لگانا یہ نصیب والوں کا کام ہوتا ہے، یہ ہر کسی کا کام نہیں ہوتا. اس لیے کہتا ہوں زکوٰۃ صدقات جو بھی ہیں وہ کسی ایسی جگہ پر دینی چاہیے جہاں آپ کا بھروسہ ہے کہ یہاں پر دین کے کام میں لگیں گے، دین کے مصارف میں خرچ ہوں گے اور اس میں بہت بڑے بڑے فوائد ہیں، اور آپ سمجھ سکتے ہیں اس چیز کو، یہ کتنی بڑی چیز ہے، کتنی اہم چیز ہے. سوال بہت اچھا ہے اور موقع کے مطابقت سے ہے. ایسے سوال جب آتے ہیں تو پھر انسان کو پڑھنے پڑھانے میں مزہ بھی آتا ہے کہ سامنے والا دل سے سمجھ رہے اور دل سے اس بات کو لے رہے. چلیں جی، تو صدقے کے اوپر 3 چیزیں. تطہرہم نمبر 1، اور تزکیہم، تطہیر ظاہری طور پر پاک کرنا، ظاہر کو پاک کر دیتے ہیں. یعنی اس صدقہ دینے سے ظاہر میں انسان اعمال میں جڑتا ہے. صدقات کے دینے سے انسان ظاہری اعمال میں جڑتا ہے. شرط ہے کہ صحیح مقام پہ دیا جائے، صحیح مقام پہ دیا جائے، یہ بنیادی شرط ہے جی. نمبر 1 ظاہری پاکیزگی. چنانچہ میرے ایک دوست ہیں جو کہ سرکاری آفیسر ہیں، اور انہوں نے یعنی کئی لوگوں کی انویسٹیگیشن انہوں نے بتایا جب ہم اکاؤنٹس کھولتے ہیں تو اکاؤنٹس کے اندر کروڑوں کی کرپشن ہے، کروڑوں، ملینز آف ڈالرز کی، کروڑوں تو کیا ہے ہماری زبان میں، ملینز آف ڈالر کی کرپشن ہے. مگر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ ملینز آف ڈالر چیریٹی کر رہے ہوتے ہیں، اور موسٹلی ان کی چیریٹی صحیح جگہ پر نہیں لگ رہی ہوتی. لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ چیریٹی کی برکت سے اللہ ان کو ایسے بچاتے ہیں کہ جس کا کوئی گمان بھی نہیں کر سکتا. بڑے سے بڑا ذہین فتین آدمی پکڑ ہی نہیں پاتا، اور ہم کھپ جاتے ہیں یا اللہ کہاں سے پکڑے اس بندے کو کہ پتہ چلا وہ چیریٹی اتنی کرتا ہے کہ کوئی سوچ نہیں سکتا اس کو. صدقے کا کیا فوائد ہیں؟ شکرانے کے طور پر میں سمجھا نہیں. شکرانے کے طور پر صدقے کی کیا فائدہ ہے؟ شکرانہ میں آپ کی بات سمجھا نہیں. تھوڑا سا سوال واضح کیجیے.
تو تطہرہم ظاہری طور پر اللہ ان کی حفاظت کرتے ہیں، تو تطہرہم کا ایک یہ معنی، وتزکیہم، اور اللہ باطنی طور پر بھی اللہ باطن کی بھی اصلاح فرماتے ہیں، وتزکیہم بہا، اور اللہ باطن کو بھی خوب صاف کر دیں، ٹھیک ہے، تو آپ ان کے باطن کو بھی صاف کر دیں۔ چنانچہ ترجمہ سمجھیں، خذ لیجئے من اموالہم، ان کے اموال میں سے، صدقاتن، صدقے کو، تطہرہم، اور پاک کیجئے، بہا، اس صدقے کے ذریعے سے، ان کے ظاہر کو، وتزکیہم، اور ان کے باطن کو پاک کیجئے۔ جو اس آیت میں صدقہ شکرانے کے طور پر دینے کی بات کی گئی ہے، یہ ایک بات ہے ہمارے لیے، آپ اس کو ذرا کھولیے جی۔ یہ اچھا سوال ہے۔ یہاں جو صحابہ کرام نے صدقہ دیا وہ شکرانے کے طور پہ دیا، میں نے مطلق صدقے کی بات کی ہے، ٹھیک ہے، مطلق صدقے کی بات اس لیے کی تھا کہ ہر قسم کا صدقہ اس میں شامل ہو جائے۔ صحابہ کرام نے شکرانے کے طور پہ صدقہ کیا، اس کا معنی یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی خوشی ملتی ہے، آپ کے ساتھ کوئی اچھائی ہوتی ہے، تو اچھائی جب ہو تو اس کے اوپر شکرانے کے طور پہ کچھ صدقہ کریں۔ جیسے اللہ نے آپ کو گھر دیا ہے، شکرانے کے طور پہ کچھ صدقہ کریں۔ اللہ نے آپ کو اولاد دی ہے، شکرانے کے طور پہ آپ صدقہ کریں۔ اسی طریقے سے ہمارے بہت سے حضرات نے یہ عمل کیے ہیں، جیسے تہجد پڑھتے ہیں، اللہ تیرا شکر ہے، کچھ صدقہ کریں، 10 روپیہ، 5 روپیہ، چنانچہ روزانہ کچھ نہ کچھ مال، روزانہ کچھ نہ کچھ، 10 روپے پاکستان کے حساب سے، 20 روپے، 50 روپے، 100 روپے، الحمدللہ میں اپنے گھر میں بچوں سے کرواتا ہوں کہ 20 روپے، 100 روپے، میں حیران رہ گیا، میرا چھوٹا سا بیٹا ہے، اس نے جب ہم عید کے لیے گئے تو اس نے کہا کہ ابو میں نے صدقہ کرنا ہے، تو اس کے پاس کل پیسے تھے 4,500 روپیہ۔ اس نے، میں کہا ابو میں نے صدقہ کرنا ہے، میں نے کہا جی کریں، تو اس نے مجھے پیسے دیے کہ ابو یہ صدقہ کریں۔ جب میں نے گنے تو آپ یقین کیجئے، بچوں کو گاڑیاں خریدنی ہوتی ہیں، یہ کرنا ہوتا ہے، وہ کرنا ہوتا ہے، مقابلہ کرتے ہیں، اس نے 4,500 میں سے 4,100 روپیہ مجھے دے دیے، کہا میرے لیے 400 روپے کافی ہیں۔ خیر میں نے وہ پیسے اس کو واپس کر دی، اور اپنی طرف سے اس کو کہا یہ دیکھو میں تمہاری طرف سے یہ فلسطین والوں کو دے رہا ہوں۔ تو یعنی جب آپ اپنے بچوں میں یہ ترغیب پیدا کرتے ہیں، روزانہ 10 روپے، 50 روپے، 10 روپے، 50 روپے، 100 روپیہ، 150 روپیہ، 300 روپیہ، 400 روپیہ صدقہ کرواتے ہیں، تو ظاہری بات ہے اس کا ایک اپنا لیول ہوتا ہے، ایک اپنا مقام ہوتا ہے کہ بچوں کو آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے۔ لہٰذا جب کوئی چیز پہنچے تو اس وقت آپ اپنے بچوں کو ترغیب دیں، بچوں کو ترغیب آپ اس وقت دیں گے جب آپ خود کر رہے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر کچھ پیسے نکالیں، مہینے کے بعد وہ سارے پیسے صدقہ کریں، مہینے کے بعد، 2 مہینے کے بعد وہ پیسے صدقہ کریں، یعنی اس طریقے سے کریں کہ یہ 3 معاملات۔ نمبر 1 تطہرہم، دل کو پاک کر، ظاہر کو پاک کرتا ہے، وتزکیہم، اور باطن کو پاک کرتا ہے، وصلی علیہم، اور آپ ان کے لیے دعا کریں، وصلی علیہم، اور آپ ان کے لیے دعا کیجیے۔ چنانچہ صدقہ کرنے والے کو یہ 3 فوائد ملتے ہیں، شرط ہے کہ وہ مسلمان ہو، ایمان والو، اہل کفر کی بات نہیں ہو رہی، کیونکہ پیچھے اہل ایمان کی بات چل رہی ہے۔ چنانچہ ہم وداؤٹ کانٹیکس کوئی مسئلہ اخذ نہیں کر سکتے، کانٹیکس ہوگا تب ہی وہ مسئلہ لیں گے۔ وصلی علیہم، چنانچہ صدقہ کرنے والے کو اللہ کے نبی کی دعا ملتی ہے۔ روح المعانی نے اس کو بڑی تفصیل لکھی ہے۔ چنانچہ ابن ماجہ شریف میں جو دعا آتی ہے، میں جو بھی قید میں اس کو وہ دعا لازمی بھیجتا ہوں۔ اس مقام پر آپ علیہ السلام نے جو دعا بھیجی تھی، وصلی علیہم، اور آپ ان کی دعا کیجیے، ان صلاتک سکن لہم، بلا شبہ یقین رکھیں، صلاتک، آپ کی دعا، سکن لہم، ان کے لیے موجب رحمت ہے، سکن لہم، سکون کا باعث ہے ان کے لیے، سکن لہم، موجب رحمت، رحمت کا ذریعہ، تسکین کا ذریعہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی دعا ایسے شخص کو ملتی ہے، ظاہری بات ہے یہ روحانی معاملات ہیں، ہر وقت پتہ نہیں چلتے۔ واللہ السمیع، اور اللہ تعالیٰ سب
کچھ سنتا ہے، اور علیم وہ سب کچھ جانتا ہے۔ انسان کن حالات میں صدقہ دیتا ہے، اور صدقہ دیتے وقت اس کے دل میں کیا باتیں اٹھ رہی ہوتی ہیں۔ سمیعن، جو صدقہ دینے کا عادی ہوتا ہے اس کے دل میں وہ باتیں اٹھنا بند ہو جاتی ہیں۔ تو سمیعن خوب سنتا ہے، علیم اور جانتا ہے کہ دل کے اوپر کیا کیفیت ہے۔ تو سمیع تو ابتدا صدقہ والا ہوتا ہے، اور علیم جب وہ صدقہ دے دے کے عادی ہو جاتا ہے تو اس کے دل کی کیا کیفیت اور حالات ہوتے ہیں، علیم اس کو بھی جانتا ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے اپنے بارے میں سمجھایا ہے اور بتایا ہے کہ مومنوں کو اللہ رب العزت سے تعلق بنانا چاہیے۔ چنانچہ علم یعلم، مایوس کیوں ہوتے ہو؟ علم یعلم، کیا یہ لوگ نہیں جانتے؟ علم یعلم، کیا یہ لوگ نہیں جان چکے؟ اچھا ایک منٹ، میں اس طرف آتا ہوں۔ میں نے اس آیت کے بارے میں کچھ ضروری تفسیری نکات یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں، آپ وہ یہ نکات لازمی نوٹ کر لیجئے گا، اس کا اسکرین شاٹ لے لیں اور اس کو مختصر کر کے اپنی بیاض کے اندر لکھ لیجئے گا۔ اس کے اندر پورا واقعہ ہے کہ منافقین اپنی منافقت کے حوالے سے معاملات کر رہے تھے، جبکہ مسلمانوں میں 7 مسلمان تھے جنہوں نے توبہ کی تھی۔ ان میں ایک سیدنا حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے اپنے آپ کو ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ اچھا، بعض حضرات نے جس میں خود بھی شامل ہوں، اس واقعے کو ذکر کیا ہے غزوہ خیبر کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ غزوہ خیبر کے ساتھ حضرت استوان ابو لبابہ وہ آج بھی موجود ہے، اس ستون کے ساتھ باندھا تھا۔ تو دونوں قسم کے واقعات ہیں، ٹھیک ہے، اور دونوں قسم کی باتیں موجود ہیں۔ وہ اپنی جگہ پر ہے کہ حضرت ابو لبابہ سے غلطی ہوئی، انہوں نے اپنے آپ کو ستون سے باندھ دیا، اور جو دیگر صاحب ہیں وہ تبوک کا واقعہ ہے کہ حضرت ابو لبابہ اس میں شامل تھے۔ تو دونوں یہ واقعات ہو سکتے ہیں۔ ہر چیز کے کچھ آداب ہوتے ہیں، ہر چیز کے آپ ان کا سوال ہے کہ اگر صدقہ صحیح جگہ پر نہ جائے تو اس صورت میں ثواب ملے گا۔ ہر چیز کی کچھ آداب ہوتے ہیں، جیسے نماز ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا رخ کس طرف ہے، یعنی کس طرف رخ کر کے نماز پڑھنی ہے۔ تو ایسے اس سے پہلے اپنی پوری تدبیر کرنی چاہیے، اور اپنی تدبیر کرنے کے بعد بھی اگر غلط جگہ پہ چلا گیا اور آپ کو پتہ نہ چلا، یہ نہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہ ہو، نہیں، آپ کو پتہ نہ چلا، سامنے والے نے آپ سے دھوکہ کر دیا، اگر آپ کو پتہ نہیں چل رہا تو تب بھی آپ کا صدقے کے اوپر یہ تینوں اثرات آپ کے بالکل ملیں گے، اور بالکل یہ ہوگا، اور جو آپ نے نیت صدقہ جاریہ کی شاید اس سے بھی بہتر ملے۔ تو ان حضرات نے اپنے آپ کو استوانِ توبہ کے ساتھ مسجد نبوی میں مختلف پلرز تھے، ان کے ساتھ باندھ دیا، ان میں ایک استوانِ توبہ تھا، ٹھیک ہے۔ اور حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ کو اس کے ساتھ باندھا۔ وہ غزوہ خیبر نہیں، غزوہ بنو قریظہ 5 ہجری کے اندر جو ہوا تھا، خیبر غلط ہے بھی، غزوہ بنو قریظہ اس کا واقعہ ہے، تو وہ ایک اور چیز ہے۔ تو موقع ہوا تو انشاءاللہ ہم اس کو اپنے مقام پہ دیکھیں گے۔ غزوہ احزاب، سورۃ الاحزاب کے اندر اس کا ذکر آتا ہے۔ تو خیر یہ اپنی جگہ پر اہم ہے، اور یہ اپنی جگہ پر موجود ہے یہ چیز۔ تو یہ آپ اس کو ذہن میں نوٹ کیجئے اور ذہن میں رکھیے گا۔ بس آج اتنا رکھتے ہیں، 2 آیات ہیں، ان کو سمجھ لیجئے، انشاءاللہ باقی کل پڑھیں گے۔ کوئی سوال کرنا ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔